میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ چل رہا تھا تو فرمایا کہ ذکر کیجئے ہمارے بندوں کا، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں، تینوں نام اکٹھے آ رہے ہیں، دادا، والد، پوتا، ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، اور یہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ کیا مطلب؟ ہاتھوں والے تو سبھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں والے تھے، ہاتھوں والے تھے، اولی الایدی والابصار۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کے کرنے کا کہا وہی ان آنکھوں سے کی، وہی ان ہاتھوں سے کی۔ اور وہ لوگ جو آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں گویا کہ وہ آنکھوں والے نہیں ہیں، ہاتھوں والے نہیں ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو اصل میں آنکھوں والے اور ہاتھوں والے ہیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ہم نے ان کو ممتاز کیا، چنا، خاص، ہم نے ان کو ممتاز کیا اور یہ چنیدہ ہے۔ ذکر الدار، اور دار سے مراد آخرت کے گھر کا، یا آخرت کے گھر کی یاد دہانی، آخرت کے گھر کو، اس کے ذکر، اس کو یاد رکھنے والے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اللہ نے ان کو چنا ہے، ممتاز کیا ہے، چنیدہ ہے۔ کسی ڈگری سے انسان نبی نہیں بن سکتا، یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے کہ کوئی آدمی محنت کرے، ریاضت کرے تو محنت کرنے سے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ متقی بن جائے گا لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ نبی یہ منصب وہبی ہے، یہ کسبی نہیں ہے۔ اور میں کئی مرتبہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا۔ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ اللہ کے برحق نبی ہیں۔ اب اگر کوئی ہمیں کہے کہ ایک لمحے کے لیے ان سچوں، یہ جو اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کو ایک لمحے کے لیے تم سرکار تسلیم کر لو، ہم تیار نہیں۔ سچے اللہ کے سچے نبی۔ اور ایک ملعون جھوٹا کذاب آیا ہے جس کا کفر اتنا بڑا ہے، صرف یہی نہیں کہ اس نے ہمارے نبی کا انکار کیا ہو، بقیہ بھی کفار ہیں دنیا میں، بس ان کا کفر اتنا ہمارے نبی کو نہیں تسلیم کیا۔ یہودیوں نے نہیں تسلیم کیا، عیسائیوں نے نہیں کیا، پارسیوں نے نہیں کیا، سکھوں نے نہیں کیا، ہندوؤں نے نہیں کیا، لیکن ان کا کفر مرزائیوں کا کتنا بڑا ہے۔ ایک تو ہمارے نبی کو تسلیم نہیں کیا، اور دوسرا بہت بڑا کفر یہ کہ ہمارے نبی کی مسند پر بیٹھنے کی کوشش کی۔ سرکار کو اٹھا کر، یہ میں مثال سے دے رہا ہوں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مرزا علیہ باللہ خود سرکار ہے، یہ وہی محمد الرسول اللہ علیہ باللہ۔ کتنا بڑا کفر، کتنا بڑا کفر۔ کوئی ہمیں کہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم ابراہیم خلیل اللہ کو سرکار تسلیم کر لو، ہم تیار ہیں۔ اللہ کے سچے نبی اور یہ جھوٹا، کیسے ہم اس کو مان سکتے؟
تو سب کے سب چنیدہ ہیں، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ یہ محنت سے یا کسی ڈگری سے حاصل ہو جائے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور فرمایا بے شک وہ ہمارے ہاں سب کے سب کیا ہیں؟ مصطفی، چنے ہوئے ہیں، اور اخیار، سب کے سب برگزیدہ اچھے ہیں۔ وَاذْكُرْ، اور آپ ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا، والیسع، اور الیسع علیہ السلام کا، حضرت الیاس، ان کے بعد حضرت الیسع جو ہے وہ تشریف لائے، وذوالکفل، اور حضرت ذوالکفل کا، ذوالکفل جو ہے ان کو ذوالکفل کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ذوالکفل جو تھے انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو پناہ دی، 100 نبیوں کو پناہ دی۔ جب نبیوں کو قتل کر رہے تھے لوگ، 100 نبیوں کو ان نے پناہ دی، تو ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا، پناہ دینے والے ذوالکفل۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سب کے سب کیا ہیں؟ خوبیوں والے، سب کے سب اچھے خوبیوں والے، یہ نیک ہیں، اللہ کی برگزیدہ بندے۔ اللہ کے نبیوں سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ یہ تو تذکرہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا۔ آگے فرمائے ھذا ذکر، یہ ذکر تھا مبارک ذکر۔ آگے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، انبیاء کا مرتبہ بلند، انبیاء کے درجات جنت میں بھی بہت اونچے، ان کے بعد پھر کون ہے؟ پھر متقین ہیں۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور پھر جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ دنیا کی راحتیں دیکھتے ہیں تو دنیا کی راحتیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں، یہ خیال آ جاتا ہے اس کے پاس تو دنیا کی اتنی راحتیں، اس کو جنت میں کیا، اس کو تو دنیا میں کیا کچھ مل گیا۔ یہ بھی اس کی عقل جو ہے، اس کی عقل ماری ہوئی ہے، جنت کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ جنت کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں جنت کی ایک حور، اس کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو دنیا ساری کی ساری ماند پڑ جاتی ہے۔ تو جنت کیسی ہوگی؟ اب جنت کے بارے میں تصور، آج ہم کس چیز کے بارے میں تصور کریں، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، جتنا ہم تصور کر سکتے ہیں، ہمارے تصور کی انتہا جہاں ہوگی، جنت کی نعمتیں اس سے ورا اوپر ہے۔ حدیث بات میں آیا جنت کیا ہے؟ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی آنکھ نے نہیں سنی، اس کی نعمتیں نہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ اگلا جملہ بڑا زبردست جملہ ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اس کی جو نعمتیں ہیں کسی بشر کے دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا۔ آج وہ جو کھٹکے نہیں، جو ہم سوچتے ہیں وہ نعمتیں، کیا نعمتیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا، تو ان کا تو کھٹکا بھی نہیں گزرا، ایسی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ انبیاء کے تذکرے کے بعد آگے مومنین کا تذکرہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان آئندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔